نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 98 سورہ آل عمران پارہ 4۔ قل، یہاں دیکھیے قل مطلب کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ یا کیا ہے یہاں پر؟ حرف ندا، جو پکار کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے حرف ندا وہ ہے، تو یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ والوں کو، یعنی کتاب والے۔ اور کون ہے وہ؟ یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی۔ لما، کیوں، کویشچن کے لیے آتا ہے، کیوں تکفرون، تم کفر کرتے ہو۔ کفرا یکفرو سے بنا ہے، اور تکفرون کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور کاف فا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ کیوں تم کفر کرتے ہو؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بھی مطلب سے، اور آیت اللہ اللہ کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتوں سے۔ واللہ، اور اللہ، شہید گواہ ہے، علی اوپر اس کے، ما جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ عمیلہ یعملو سے بنا ہے یہ، اور عین میم لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ تو کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی آپس میں یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ تمہارے پاس آ گئی ہے کتاب، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات آ گئی ہیں، یعنی تمہارے پاس اپنی کتابیں ہیں، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم کیوں کفر کرتے ہو، اور پھر بھی تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اور اللہ گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات خوب جاننے والا ہے۔ پھر دیکھیں آیت 99 میں، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم سب روکتے ہو۔ سواد دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی روکنا، کسی کو اس کے مقصد سے روک دینا یا ہٹا دینا، یسدونا کہلاتا ہے، صدا یسدو، تو تصدون تم سب روکتے ہو۔ فعل مضارع ہے یہ، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان مطلب سے، اور سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ من جو، یعنی اس کو جو، آمنا ایمان لایا، آمنا یومنو ایمان لانا، وہ جو ایمان لایا۔ تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، با غین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بغا، با غین یا کے ساتھ، بغا، یبغی، ابغی، باغن اسی سے آتا ہے۔ اور تم تلاش کرتے ہو، عوجن کجی، ٹیڑھا پن، یعنی اس کے اندر ٹیڑھا پن۔ وانتم اور تم سب، شہداء گواہ ہو، وما اور نہیں ہے، اللہ بغافل غافل، انویئر غافل، اما اس سے جو، ان پلس ما دو ورڈ سے جڑ کر بنا ہے یہ، ان پلس ما، اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے پوچھو کہ کیوں تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو اس کو جو ایمان لایا، تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، اور تم گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر ایک خاص اس تفسیر ہے، یہاں پر ایک شان نزول ہے اس کا، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہود کی شرارت کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، کہ ایک یہود تھا، اس کا نام تھا سماس بن قیس، اور وہ مسلمانوں سے بے حد تعصب اور حسد کرتا تھا، یعنی کینہ رکھتا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ ایک دن اس نے کسی مجلس میں، انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج،
یہ دونوں جو ہے پہلے شروع سے دشمن تھے، اوس اور خزرج آپس میں دشمن تھے، لیکن جب اس نے دیکھا ایک دن یہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور بڑے پیار محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا بھائی چارہ ہے ان میں، تو دیکھتے ہی اس کی حسد کی آنکھ بڑک اٹھی، یعنی وہ اور زیادہ وہ جلنے لگا، حسد کرنے لگا، کیونکہ یہ دونوں قبیلے پچھلے 120 سال سے برابر جو ہیں لڑتے چلے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کے اندر قتل و غارت ہوتی رہتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد دونوں کی دشمنی ختم ہو گئی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، دونوں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے لگے۔ بہرحال جب اس نے ان کا یہ پیار محبت کا انداز دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، پھر اس نے ایک چال چلی یہودی نے، اور وہ چال کیا چلی کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ شعر و شاعری پڑھی جائے آپس میں، اور وہی والی شعر و شاعری جو زمانے جاہلیت میں، یعنی پہلے اسلام لانے سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پڑھا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں کڑوی کڑوی باتیں اور بھڑکانے والی شعر و شاعری ہوا کرتی تھی تو وہ اس نے پڑھنی شروع کری۔ اب جیسے ہی وہ شعر و شاعری ان کے سامنے آئی، اب ان کی پرانی دشمنی جو ہے وہ دھیرے دھیرے بھڑک اٹھی، اب بات یہاں تک آ گئی کہ ہو سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی تلواریں نکال لیں ایک دوسرے پر اپنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی پتہ چلا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ یہ تو دشمنوں کی چال ہے جو تم ان کی چالوں میں آ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی سے، یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو یا پھیرتے ہو اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا، تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، یعنی وہ تو ایمان لے کر آ گئے، اوس اور خزرج دو قبیلے جو تھے ایمان لے کر آ گئے، اب اہل کتاب کو پسند نہیں تھا یہودیوں کو کہ وہ ایمان کیسے لے کر آ گئے، ان میں بھائی چارگی کیسے ہے، دشمنی کیوں نہیں ہے ان میں، تو ایک دوسرے کو بھڑکانے لگے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، اور تم گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، پہلے یہودیوں سے کہا پھر مسلمانوں کو تنبیہ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، اوبے فالو کرنا، اطاع سے بنائیں گے، اطاع یطیع اور اطیع، طا واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ تطیعونا تھا، ٹھیک ہے، یہ تطیعونا تھا، فعل مضارع ہے نا یہ، اور یہاں سے نون گر گیا، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے۔ اگر تم اطاعت کرو گے فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے جو، من مطلب سے الذین ان لوگوں میں سے جو، اوتو دیے گئے، اوتو جو دیے گئے، یہ مجہول ہے، ماضی مجہول پیش آ رہا ہے کیونکہ ماضی پر، عطا یاتی سے بنا ہے یہ، عطا یوتی سے، عطا یوتی آتی، الف تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ان میں سے جو دیے گئے کتابہ کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، یردو رد کس کو کہتے ہیں؟ پھیرنا، بیک کرنا، دے ول ٹرن یو بیک، پھیر دیں گے تمہیں، ردا را دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ردا یردو سے بنائیں گے، ردا یردو، اردود اور ردا دونوں اس کے فعل امر ہوتے ہیں، تو وہ پھیر دیں گے، کم تم سب کو، فعل مضارع ہے، یردو وہ پھیر دیں گے تم سب کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر، یعنی لڑ رہے تھے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، یعنی قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، تو یہاں پر ہمارے لیے بھی میسیج ہے اور ان سب کے لیے جو لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں اسلام لانے کے بعد اوس اور خزرج جو ہیں آپس میں لڑ پڑے اور یہودیوں کی باتوں میں آ گئے، ان کی تلواریں نکل گئی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پھر دونوں آپس میں لڑ پڑتے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم اہل کتاب کی بات مانتے ہو، کیوں اہل کتاب کو تم ان کی باتوں کو فالو کرتے ہو، اگر تم ان کی بات مانو گے تو سن لو اہل کتاب کی فطرت کیا ہے، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تم کو واپس سے پھیر دیں گے، تم کو جو ہے جیسے تم پہلے تھے، یعنی تمہیں اسلام سے پھیر دیں گے وہ۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے
کہ کسی کی بات یعنی قرآن اور حدیث سے اگر کسی کی بات ٹکرا رہی ہے تو ہمیں اس کی بات کو نہیں ماننا، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، قرآن کی اطاعت کرنی ہے، دوسروں کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پھیر دیں۔ تو اے اہل کتاب، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب یعنی یہودیوں کی، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کافر یعنی کافر بنا کر تم کو پھیر دیں گے، واپس سے تم کو کافر بنا دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کسی کے پیچھے مت چلو۔ پھر یہاں دیکھیں 101 میں وَكَيْفَ اور کیسے، کیفا مطلب کیسے، یہ بھی کویشچن کے لیے آتا ہے، جیسے لما ہوتا ہے کیوں، تو کیفا کیسے، اور کیسے تکفرونا تم سب کفر کرتے ہو، کفرا یکفرو اکفرو تو کیسے تم سب کفر کرتے ہو، فعل مضارع ہے، وانتم اور تم، تتلا پڑھی جاتی ہے، تتلا پڑھی جاتی ہے، تلا یتلو اور یہ کیا ہے، یہ مجہول ہے، تتلا ریسائٹ کرنا پڑھنا اور پڑھی جاتی ہے، علیکم تم سب پر، آیت اللہ آیت اللہ کی، وفیکم اور تم میں، وا مطلب اور، فی مطلب میں، اور کم تم میں، اور تم میں، رسولہ اس کا رسول ہے، رسولہ اس کا رسول، کس کا رسول، اللہ کا، ومن اور جو، یا تسم تھام لے، یا تسم تھامنا پکڑنا، ہولڈ کرنا، ہولڈ فرملی، عید تسمہ سے بنائیں یہ، عید تسمہ، یا تسیمو، عید تسم، اور عین صاد میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور پڑھی جاتی ہے تم پر، ہاں، ومن اور جو کوئی، یا تسم تھام لے پکڑ لے، باللہ اللہ کو، فقد تو در حقیقت، ہدیہ ہدایت دے دیا گیا، مجہول ہدایہ ہدی سے، ہدیہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ دیکھیں کتنی پیاری اچھی آیت ہے یہ بھی، کہ مسلمانوں کو کتنی تسلی دینے والی آیتیں ہیں یہ والی بھی، کہ کیسے تم سب کفر کر سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے ہیں کفر کا ریزن کیا ہے، کیوں تم کفر کرتے ہو، کیسے، جبکہ تم پر تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی تم پر تو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور تم میں اس کا رسول بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو تھام لے، یعنی جس نے مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا، پکڑ لیا، تو در حقیقت وہ ہدایت دیا گیا، اور کیسی ہدایت، سیدھے راستے کی طرف، صراط المستقیم کی طرف۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ مدینہ کے یہود کی مسلمان سے ضد اور دشمنی تھی کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، ان میں موجود تھے، اور ان کو دی ہوئی تعلیم بھی، اور خاص طور پر قرآن کی آیات، یہ ایسی چیز تھی جو مسلمانوں کی استقامت کا باعث تھی، یعنی جو مسلمانوں کو ثابت قدم رکھتی تھی، مسلمانوں کو ہلنے نہیں دیتی تھی، جما کر رکھتے تھے ان کے قدم کو قرآن۔ تو آج بھی اگر ہم اپنی اولاد کو دین پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر جاری رکھیں۔ قرآن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 سال پڑھ لیا، 2 سال پڑھ لیا، آپ کا پورا ہو گیا اور چھٹی، نہیں، ہمیشہ کا ساتھ، ہمیشہ کا سفر اس کے ساتھ رکھیں، موت تک، قبر تک آپ کے ساتھ ہوگا پھر قرآن۔ پھر قرآن مجید پر استقامت کے ساتھ اس کی تلاوت، اس کی غور و فکر اور اس پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ سیدھے رہیں، سیدھے راستے پر رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جس نے پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں نا، جس نے اللہ کو تھام لیا تو وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ سب بڑھتا ہے، استقامت ہوتی ہے، ہمارے پیر ہم ثابت قدم رہتے ہیں، کسی کے ہلنے سے ہلتے نہیں ہیں، اگر کوئی ہلا دے تو ہم ہلتے نہیں ہیں، تو یہ ہمیشہ کا ہے، اور اس کو پکڑ کر ہی سیدھے راستے کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے سدھاروں، یہ تو شیطان کے راستے کی طرف جا رہا ہے، یہ تو کسی اور راستے کی طرف جا رہا ہے، میں اپنے بچے کو کیسے سدھاروں، اگر کوئی یہ سوچے قرآن کو چھوڑ کر، تو وہ کبھی بھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہدایت پر پہنچنے کے لیے، ہدایت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پکڑا جائے اور اللہ تعالیٰ کو تھاما جائے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ پھر آگے دیکھیں آیت 102،
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقو، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. پھر میں نے بتایا نا آپ کو کہ جب بھی یہ والی آیتیں آیا کریں یہاں سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ایسی باتیں آیا کریں یہاں سے آیت شروع ہوا کرے تو ایک دم سے سوچا کریں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، اب کرنے کا کام ہے اور کیا کرنا ہے، حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقو، ڈرو، تقوی کرو، ڈرو. اتقا یتقی، اتقی اور اتقو امر ہے، ڈرو اللہ، اللہ سے، حقا، جیسا کہ حق ہے، جیسا کہ حق ہے، تقاتی ہی، اس سے ڈرنے کا، تقاتی مصدر ہے یہ، اس سے ڈرنے کا، ولا اور نہیں، تموتن مرنا، ہرگز بھی نہ مرنا، موت میم واو تا، اور یہ دیکھیں فعل مضارع ہے، ماتا یموتو سے بنا ہے یہ، اور یہاں پر نون آ گیا اور لاسٹ میں، اور نون کے اوپر کیا آ رہا ہے، یہاں پر شد آ رہا ہے. جب نون کے اوپر شد آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ فورس ڈالا گیا ہے، اس بات میں فورس ڈال کر اس بات کو کہا گیا ہے. جب مضارع میں نون، آخر میں نون آ جائے اور نون کے اوپر شد آ جائے تو ہرگز بھی نہ تم مرنا، یعنی ہرگز بھی تمہیں موت نہ آئے، اللہ مگر، یا سوائے، وانتم اور ہو تم مسلمون مسلمان. یعنی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. کیا حق ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا؟ صرف یہی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، صرف یہی بولنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، یہاں پر تقویٰ ہے، ڈرنا مطلب تقویٰ کرنا، یہ ڈر ہوتا ہے. جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، یعنی جیسا کہ حق ہے اس سے تقویٰ کرنے کا، اور ایمان کی حالت میں ہی موت آئے، اس کے علاوہ موت نہ آئے. ٹھیک ہے. اور اس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کیا جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم صحیح معنوں میں آج جو ہے اس لیسن کو پڑھنے کے بعد، یعنی یہاں سے چھٹی کے ہونے کے بعد اس آیت پر غور کیجئے گا کہ کیا واقعی جب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو کہ تقویٰ کرو، جیسا کہ تقویٰ حق ہے اس کے تقویٰ کا، یا جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، کیا واقعی میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہی ہوں؟ یہ بات سوچیں. اور اس میں کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، کوئی بھی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کیا جائے، اور خدا کو ہر وقت یاد رکھا جائے، اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور کسی بھی وقت اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے، اور اس کا اصل ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان پورے طور پر اسلام پر قائم ہو جائے تو وہ خود بخود تقوی اختیار کرنے لگے گا. اگر وہ پورے طور پر اسلام پر، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف تھوڑی چیزوں کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کو ہم نہیں مانتے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اپنی لسٹ تیار کرنی ہے، اپنے آپ سے ایک سوال کرنے ہیں کہ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرمانبرداری کر رہی ہوں، واقعی اسلام جیسا ہے میں اس کو ویسے ہی فالو کر رہی ہوں یا نہیں. اس بات پر غور و فکر کرنی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. ہر معاملے میں، گھر کے معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، چھوٹے سے چھوٹے ہوں، بڑے سے بڑے ہوں، یہ سوچیں کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کہ یہاں پر خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جس کا آخری کلمہ یہ ہو، لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ ہوگا. تو انسان جب یہ تب ہی نصیب ہوتا ہے جب انسان اس کو پوری طریقے سے سمجھ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھ جانا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر غور اور فکر کرنا. لا الہ الا اللہ کے اندر سب آ جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اوتھ لیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اوتھ لیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو جب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر اسی کی فرمانبرداری کی جائے، پھر تو کسی کی بھی نہیں کی جانی چاہیے اور اپنے نفس کی بھی نہیں کی جانی چاہیے. اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مایوسی کا شکار ہو جائیں، الگ بیٹھ جائیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں کہ مجھے تو صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ پھر میں ادھر نہیں جاؤں گی، میں ادھر نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے، میں
تمام کاموں میں مصروف نہیں ہوں گی، یہ بھی نہیں کرنا. یعنی آپ کو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے ویسی ہی زندگی گزارنی ہے. لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، جوڑنا ہے، قرآن کو عام کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، ان کی برائیوں کو روکنا ہے، یہ سب کام کرنے ہیں. ابن مسعود، حسن بصری، قتادہ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلانا نہیں چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہی ہے کیا کہ جیسا کہ حق ہے اللہ سے ڈرنے کا. آگے دیکھیں، اب یہ والی آیت دیکھیں، آیت 103. وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوط، وا مطلب اور، اعتصموا مضبوطی سے پکڑ لو. ابھی گزرا ہے یہ والا لفظ پیچھے، مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا. اعتصما یعتصم، اعتصم، اور اس کا فاعل بنتا ہے معتصم اور اس کا مفعول بنتا ہے معتصم. عین صاد میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. بحبل اللہ، بی مطلب کو، حبل رسی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو. جمیعاً سب کے سب، ولا اور نہیں، تفرقو فرقے میں بٹو، فرقہ بنو. تفرقو فا را قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تفرقہ یتفرقو، تفرق، اور اس کا فاعل بنتا ہے متفرق اور متفرق. ٹھیک ہے، تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا را قاف، فرق کرنا. مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو اور نہیں تم فرقے بنو، نہیں تم فرقے میں بٹو. وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، یاد کرو. ذکرہ یذکروا، اذکروا امر ہے، اور یاد کرو یعنی ذکر کرو. نعمت اللہ کی نعمت کا، علیکم جو تم پر ہوئی. اب دیکھیں یہاں پر پہلے اس آیت کو سمجھیں کہ اس اتنی کو کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں یہاں پر. وَاعْتَصِمُوا حَبْلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، الگ الگ فرقوں میں نہ بٹو. اب دیکھیں، اب یہاں پر فرقوں میں بٹنے کی بات ہو رہی ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو. اب ہم کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں؟ اب سب کو، آپ لوگوں کو یہ آیت بھی یاد ہونی چاہیے قرآن کی، صرف اتنی ہی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ بھی فرقوں سے بٹنے سے روکیں. آج کتنے فرقے ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں. مسلمان تو خیر رہے نہیں ہم، بس اس کے ساتھ ہم نے اپنا نام اور بڑھا دیا، وسیع کر دیا. شیعہ، سنی اور بریلوی، اہل حدیث اور بورا اور پتہ نہیں بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں، ہے نا. تو اتنے سارے فرقوں میں بانٹ لیا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو. پاور اپنی ہم نے کم کر دی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آپس میں لڑنے لگے اور دوسری قومیں ہم پر حاوی ہو گئیں، سوار ہو گئے. ہم خود اپنے آپ کو جو ہے اپنے فرقے میں بانٹ لیتے ہیں، لیکن دوسرا سب مسلمانوں کو ایک ہی طرح دیکھتا ہے، یہ سب مسلمان ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، اپنی پاور کو آدھا کر لیا اور دوسروں کو موقع دے دیا کہ وہ ہماری لڑائی میں ہماری لڑائیوں کو بھڑکائیں اور آ کر ہمیں اور کاٹ دیں. فرقوں میں بٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت تو ہے ہی برباد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے. لوگوں نے پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو فرمایا جس پر میرے صحابہ کرام ہیں، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. اب دیکھیں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا صحابہ کرام کون سے فرقے کے تھے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی بھی فرقے کے نہیں تھے، وہ صرف مسلمان تھے، اور صرف جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں صرف وہی جنت میں جائے گا، باقی سب کے لیے جنت حرام، کیونکہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات بہت حدیثوں سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک ہی فرقہ، ایک ہی بس جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہوگا، صرف
صرف وہی جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اس لیے آج سے عہد کر لیں، کیونکہ آپ یہ آیت پڑھ لیا آپ نے، اس لیے آج سے عہد کر لیں کہ میں صرف اور صرف میں مسلمان ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں. اس کے علاوہ نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں سنی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں صرف اور صرف مسلمان ہوں. اور اپنے نام کے آگے مسلمان لگائیں. کوئی کتنا بھی پوچھے، آپ کو کریدنے کی کوشش کرے آپ کون ہیں، آپ کو فرقوں میں لانے کی کوشش کرے گا، آپ کو فرقوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اپنا نام لے دیں گے نا کہ ہاں میں اس فرقے کی ہوں، تو ہم فرقوں میں بٹ گئے اور ہمارے لیے جنت حرام ہو گئی. پھر ہماری عبادت پھر جو ہے وہاں جا کر زیرو ہو جائیں گی. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تمام عبادتیں سب زیرو ہو جائیں گی. اس لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہی بتائیں اور یہی سکھائیں شروع سے کہ اسکول میں بھی یا کالجز میں بھی یا کہیں بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، تو آپ صرف اتنا بتائیں میں مسلمان ہوں، بس. اس کے علاوہ کوئی نام ایڈ نہ کریں. اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے، اس لیے ہمارے اندر اتنی گمراہیاں ہیں، ہمارے اندر اتنے فرقے بڑھ گئے. ہم جو ہیں دوسروں کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم جو ہیں الگ الگ علماؤں کے پیچھے چل رہے ہیں، الگ الگ مولویوں کے پیچھے جا رہے ہیں. کوئی ہمیں کس راستے تک لے جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی صحیح راستے پر لے جا رہا ہے یا کون غلط راستے پر لے جا رہا ہے. بس جس نے جو کہہ دیا ہم اس کے پیچھے چل دیے. اور کیوں چل دیے؟ کیونکہ قرآن کا تو علم ہے ہی نہیں، اللہ کی رسی کو تو پکڑا ہوا ہی نہیں ہے. اب اللہ کی رسی کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ ہو جائے، ہماری جو ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن ہمیں قرآن نہیں چھوڑنا. اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اللہ ہمیں مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اللہ ہمیں دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دیں گے، دوسروں کا محتاج نہیں بنائیں گے. اگر ہم دوسروں کے محتاج رہے تو ہمیشہ اللہ دوسروں کا ہی محتاج بنائے گا اور اپنے سے دور کر دے گا. اور قرآن کو تھامنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رہے گا. اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہا تو پھر بھڑکنے کا تو یا بھٹکنے کا ادھر ادھر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اور وہ تمہارے پہلی کیا کہ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا وہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی قرآن کو. اس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور تیسرا جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو، یعنی جو ہمارے حکمران ہیں ان کی خیر خواہی کرنا. اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ کون سی؟ کہ وہ تمہارے لیے قیل و قیال، یعنی بیکار قصے کہانیاں جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، کسی کے علم میں اضافہ نہ ہوتا ہو کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، ہی سیڈ اینڈ شی سیڈ. بعض اوقات وہ باتیں غیبت میں ڈھل جاتی ہیں، ان سب کو وہ ناپسند کرتا ہے. دوسرا کثرت سے سوال کرنا، یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا اس پر ایک اور سوال کر دیا، پھر ایک اور سوال، پھر ایک اور سوال، اتنے سوال جیسے بنی اسرائیل نے کی اور وہ بھٹک گئے. تیسرا اللہ تعالیٰ مال ضائع کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. تو ان باتوں سے بچنا ہے. آگے دیکھیں اللہ کے اور یاد کرو اللہ کی دیوی نعمتیں، یعنی وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ کی علیکم جو تم پر ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں وہ یاد کرو. جب اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو انسان یاد کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے. اور ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے جو نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ کیا کیا ہیں اور کتنی کتنی چیزیں ہیں انسان وہ دیکھیں. اور جب آپ غور کریں گے نا کہ کتنی نعمتیں ہیں تو پورا دن نکل جائے گا لیکن نعمتیں پوری نہیں ہوں گی. اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. جب کنتم تھے تم آدا دشمن، ادون بھی دشمن، اسی سے بنائے آدا دشمن. فا مطلب تو الفا، اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. الفا یؤلفو، فرینڈشپ ڈالنا. الفا یؤلفو، الف، اور اس کا فاعل بنتا ہے مؤلف اور اس کا مفعول مؤلف. الف لام فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دین ہی میڈ فرینڈشپ، یعنی پھر اس نے الفت ڈال دی، بینا درمیان،
قلوبکم تمہارے دلوں کے، قلب کی جمع قلوب ہے، تمہارے دلوں کے، فاصبحتم تو تم ہو گئے، اصبح فا مطلب تو، اصبحتم فعل ماضی ہے تو تم ہو گئے، اصبحتم، اصبح یصبح، اصبح اور اس کا فاعل بنتا ہے مصبح اور مفعول بنتا ہے مصبح، اور صاد با ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ دیکھیے اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، ایک حالت سے دوسری حالت تک جانا، اور صبح بھی اسی سے آتا ہے، صبح ہم کہتے ہیں نا صبح، کیونکہ صبح بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں آتی ہے، تو اس لیے اس کی میننگ صبح بھی ہوتا ہے اور اس کی میننگ ہوتا ہے ہو جانا۔ تو ہو گئے تم بنعمتی ہی اس کی نعمت سے، اخوانن بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم، علی شفا، علی مطلب پر اور شفا کنارے پر، حفرتن گڑھے کے، گڑھا حفرہ گڑھے کے کنارے پر، من الناری آگ کے یعنی آگ کا گھڑا، فانقذکم تو اس نے بچا لیا تمہیں، فا مطلب تو، انقذا اس نے بچا لیا، فعل ماضی، کم تمہیں، اس کے اندر 3 لیٹرز ہیں، ایک فا ہے، پھر انقذا فعل ہے، پھر کم ضمیر ملی ہوئی ہے، تو انقذا فعل ماضی، ینقذو فعل مضارع، انقذ فعل امر، اور فاعل اس کا بنتا ہے منقذ اور مفعول بنتا ہے منقذ، اور نون قاف زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ تو اس نے بچا لیا تمہیں، دین ہی سیوڈ یو تو اس نے بچا لیا تمہیں، منہا اس سے، کذالکا اسی طرح، یبینو بیان کرتا ہے، بینا یبینو بیان کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ، اہتدی یہتدو سے فعل مضارع، تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو، تم کتنے دشمن تھے آپس میں، اوس اور خزرج کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ وہ پہلے دشمن تھے اور 100 سال سے زیادہ ان کی دشمنی چلتی آ رہی تھی، خون اور غارت، قتل و غارت، ایک دوسرے سے لڑنا اتنا زیادہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے درمیان محبت ڈال دی، اور اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ ڈالتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کی محبت یا اسلام کی نعمت ان کو نہ دیتے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام جیسی نعمت دی اور سب کو، ورنہ تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو آگ کے گھڑے پر تھے، یعنی آگ کے قریب تھے، بالکل کنارے پر تھے اس کے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نہ نوازا تو سیدھا اس آگ میں جا کر گرتے، سیدھا جہنم میں جا کر گرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لوگوں سے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اس لیے اس ایمان کو ضائع نہیں کرنا، اپنی زندگی کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بھی کیا ہوتے، پھر آگ کے گھڑے پر ہوتے، کیونکہ انسان کیا کہہ کر آتا ہے، مجھے اس فیملی میں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ، یا اس فیملی میں پیدا کرنا، کیونکہ اور پھر یا یہ کہ اگر ایمان سے نہ نوازتے اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوتا، اور اگر ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی پھر کیا ہوتا، ہمیشہ کی جہنم، استغفر اللہ، ہمیشہ کی جہنم اتنی سخت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اتنی بڑی نعمت ہے قرآن، اور پھر اس کے ذریعے انسان بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، دشمنیاں مٹ جاتی ہیں۔ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور اور فکر کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ تو قرآن میں غور اور فکر کرنے سے، اللہ کی نشانیوں پر غور اور فکر کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے انگلیوں میں ڈال کر یہ دکھایا، یعنی آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان، آپ دیکھیں جتنے مسلمان ہوتے ہیں ان کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے محبت، ہے نا، جن کو قرآن کا علم ہوتا ہے، جن کو صحیح معنوں میں جو مسلمان ہوتے ہیں، میں صرف نام کے مسلمانوں کی بات یہاں نہیں کر رہی ہوں، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں۔ وَلْتَكُنْ آیت 104 دیکھیں، وَلْتَكُنْ
اور چاہیے کہ ہو، لام آ گیا، لام کے اوپر جزم ہے، جب لام کے اوپر جزم آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ، تکن ہو، کانا یکونو سے بنا ہے اور تکنو تھا، یہ نون کے اوپر جزم بھی لام کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لام تاکید، لی بھی آتا ہے، لی کو بھی لام تاکید کہتے ہیں۔ تو ول تکن، اور چاہیے کہ ہو، منکم، تم میں سے، امتن ایک گروہ، ایک گروپ، یدعونا جو دعوت دے، بلائے، دعوت دے، دا یدعو سے فعل مضارع، الی الخیری، خیر کی طرف، الی مطلب طرف، خیری خیر، خیر کی طرف، ویأمرونا اور وہ حکم دے، امرا یامرو فعل مضارع، اور وہ حکم دے، بالمعروفی نیکی کا، معروف کہتے ہیں بھلے کام کا، نیکی کا، وینہونا اور وہ روکے، ینہونا روکنا، اور وہ روکے، نہا نون ہاں یا، نہا ینہا انہا، اور وہ روکے، اور اس کا فاعل بنتا ہے ناہن اور مفعول بنتا ہے منہن، اور وہ روکے انل منکری برائی سے، ان مطلب سے، منکر برائی، نون کاف را سے بنائے، نہ کرا، انجان بھی اسی سے ہوتا ہے، اجنبی بھی اسی سے ہوتا ہے، برائی بھی، اور وہ روکے برائی سے، وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ سب فلاح پانے والے ہیں، مفلحون فلاح پانا یعنی کامیابی پانا، کامیابی پانے والے اور فلاح پانے والے۔ نوٹ کر لیں اس آیت کو کہ کامیابی کون پائے گا، آخرت کے دن سکسیسفل ہونے والا کون ہے؟ دے آر دا سکسیسفل ونس، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو کون ہیں؟ چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک گروہ جو دعوت دے خیر کی طرف، اور بلائے اور حکم دے نیکی کا، اور روکے برائی سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ مطلب مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو دین کا کام کرے، جو دعوت دے لوگوں کو، لیکن افسوس ہے آج ایسے لوگ بہت کم رہ گئے اور سمٹ کر رہ گئے، مٹھی بھر بھی نہیں ہے جو کہ دین کے داعی ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں، نیکی کا حکم دیں۔ اور سب سے بڑا ریزن یہی ہے ہمارا مغلوب ہونے کا، ہم جو ہار رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے تانے ملتے ہیں، ہر جگہ ذلت والی زندگی مسلمانوں کو ملتی ہے، کہیں بھی ان کے ساتھ جو ہے عزت والا برتاؤ نہیں ہو رہا، کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھ لیں، اور دھیرے دھیرے کر کے ہر کنٹری عذاب کی چپیٹ میں آ رہی ہے جو کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اوپر ہی وہ عذاب آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ والا کام بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، سب سے مین کام مسلمانوں کا ہے، اور وہی کام یہ چھوڑ رکھا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ اور کب بلائیں گے خیر کی طرف؟ آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ مجھے پڑھنا ہے اور یہ آگے تک مجھے خیر پھیلانی ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے خیر کی طرف، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلمان ہوں، مسلم ہو نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو آنا چاہیے کہ کس طرح میں یہ کام کروں، یہ کام آپ کو آنا چاہیے، یہ کام آپ کو کرنا آنا چاہیے کہ میں کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑوں۔ کامیابی پانے والے کون سے ہو گئے پھر؟ خیر کی دعوت دینے والے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور صلح رحمی کرنے والا ہو۔ تو اگر ہمیں اللہ کے نزدیک بڑا بننا ہے، اللہ کے نزدیک ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، سب سے اچھا بننا ہے، تو یہ کام تو کرنا ہی ہوگا۔ اور یہ آیت جو ہے نا بار بار ریپیٹ بھی ہوگی قرآن میں، صرف یہ ایک ہی بار نہیں ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بار بار قرآن میں یہ آیت آئے گی کہ تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ مین مقصد ہے، یہ ہمارا مین مشن ہے جس کے لیے مسلمانوں کو بھیجا گیا، جس کے لیے مسلمانوں کو امتن وسط بنایا گیا، جس کے لیے ان کو امت محمدیہ میں سے بنایا گیا، کیونکہ امت محمدیہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے بہت بڑا شرف ملنا، بہت بڑے گرو کی بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا، کیونکہ بہت بہت زیادہ اس امت کی فضیلتیں ہیں۔ لیکن کیوں ہیں؟
کیونکہ جب اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو یہ ذمہ داری کس کو دے دی گئی؟ یہ ذمہ داری امت محمدیہ کو دے دی گئی کہ اب تمہیں یہ والا کام کرنا ہے، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، اور اگر یہ والا کام نہیں کرو گے تو پھر اس کی سزا بھی بہت سخت ہوگی، کیونکہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی سزا بھی تو اتنی سخت ہوتی ہے نا، اور اگر نہیں کرا یہ والا کام تو سزا بھی پھر سخت ملے گی، اور یہ پھر دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں اس کا نتیجہ بھی آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسی زندگی جی رہے ہیں اور کون سی زندگی، اور آگے جیسے جیسے فتنوں کا زمانہ بڑھ رہا ہے تو اس میں اور زیادہ چیلنجز مسلمانوں کے لیے، اور زیادہ مسلمانوں کے لیے عذاب بھی آ رہے ہیں، تو ان عذابوں سے بچنا ہے، خود کو بھی بچنا ہے اور اپنے اولادوں کو بھی بچانا ہے، کم سے کم اپنی اولادوں کو بچائیں، کم سے کم اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور وہ ایسے ہی بچا پائیں گے جب اللہ کا کام کریں گے، اور صرف گھر والوں پر نہیں کرنا، اللہ کا کام سب پر کرنا ہے، گھر سے باہر تک بھی جانا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سدھار لیں، باہر کی تو بات بعد میں ہے، پہلے گھر والے سدھر جائیں، وہی بہت بڑا اچیومنٹ ہے اچیومنٹ، گھر والوں سے شروعات کرنی ہے، لیکن اگر زندگی بھر گھر والے نہ مانے تو باہر والوں کو بھی نہ سمجھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں ہمارے ذریعے ہدایت لکھ دی ہو اور ہم اس تک نہ پہنچیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں گھر میں بھی کرنا ہے یہ کام اور باہر بھی کرنا ہے، اور پھر دیکھیں یہ نہ سوچیں، کیونکہ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے پہلے خود تو اچھے ہو جاؤ بعد میں یہ کام کر لینا، اور پھر دیکھیں کہ پرفیکٹ کسی کی ذات نہیں ہوتی، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ میں ہے اور کسی میں نہیں، تو اس لیے پرفیکٹ تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، ہم جو ہیں جو ہمیں آ جائے، ہمیں لا الہ الا اللہ ہی اگر ہمیں آتا ہے تو وہ تک ہمیں لوگوں کو پہنچا دینا ہے، آپ نے 2 پارے پڑھ دیے تو 2 پارے تک آپ کو لوگوں کو پہنچانا ہے، 3 پڑھ دیے 3 تک پہنچائیں، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے جا رہے ہیں لوگوں تک یہ کام، یہ لوگوں تک اس کی باتیں لوگوں تک یہ پہنچائیں، اب جیسے بھی آپ پہنچائیں، چاہے آپ اس کی آڈیو سینڈ کریں، ویڈیو سینڈ کریں، یوٹیوب سے سینڈ کریں، یا آپ نہیں سمجھا سکتے تو آپ ویڈیوز آڈیوز دے دیں، یوٹیوبس پر ڈالی جا رہی ہیں، اب تو بہت طریقے ہیں لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانے کے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔